नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के खित्ता आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिम्बर के ज़िले हेडकोार्टर पर हम इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर साल 2022 के हवाले से विज़िट कर रहे हैं और आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ दोस्तों से मिलकर पब्लिक को कुछ न कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, आला हुकाम को, दुनिया को भी। तो हम बल्दिया टाउन कहेंगे या बल्दिया, ये बात हमें अभी हमारे जो मेहमान हैं वही बताएंगे। हमारे पास जो मेहमान हैं इनका तारुफ ख़ुद ये दें तो मुनासिब होगा, लेकिन मैं ये तारुफ देता हूँ कि हमारे ज़िला भिबर में जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ताकतवर किरदार, जो बेलाग बात, बेलाग रिपोर्ट, बेलाग तबसरा करने वाले हमारे सज्जाद मिर्ज़ा साहब, और जिन्होंने अपनी सहाफ़त में अपने आप को मुमकिन हद तक साफ़ और आलाइशों से दूर रखा। अब इनसे बात करते हैं और इसी बात पे आगाज़ करते हैं कि आप सहाफ़त से सियासत में कैसे और क्यों। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा तारुफ करवा दिया। मैं वार्ड नंबर 6 म्यूनसिपल कमेटी भिम्बर से कौंसलर का उम्मीदवार हूँ। मैं सियासत से सियासत की तरफ क्यों आया, उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैंने गुज़श्ता 30 साल से ये महसूस किया है कि जो कुछ मैंने लिखा, जो कुछ मैंने ब्लॉग बनाए, उसका आवाम की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स है। आवाम की तरफ से मुझे ये कहा गया कि आप एक पॉजिटिव साबित करते हैं, जानदार साबित करते हैं, लेकिन जो इदारे हैं, जिन इदारों को मेरी बातों पे अमल दरामद करना होता है, मेरे मुतालबात को अमली जामा पहनाना होता है, वो उन इदारों में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी इन मामलों से कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि इन इदारों में खुद जाके बैठा जाए। इन इदारों में बैठ के फैसला साजी का इख्तियार जब अपने पास होगा तो हम बेहतर आवाम में डिलीवर कर सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त बात की हमारे सहाफ़ी साथी ने कि जब जो कुछ इन्होंने रिस्पॉन्स इन्हें मिला पब्लिक से, उसके ऑल्टरनेट जो इदारे और हुकूमती अकाबरीन, सियासतदान या कहें हुक्मरान, उनकी जानिब से रिजल्ट ना मिला और इन्हें यह महसूस हुआ कि क्यों ना प्रैक्टिकली अमली तौर पे अवामी जो सहाफ़ती सलाहियत है उसके साथ अवामी कुव्वत को भी साथ मिलाया जाए। जनाब की सपोर्ट बात में इसलिए की कि पब्लिक के जहन में ये होता है कि जो सहाफ़त कर रहा है वो सियासत ना करे, तो ये अजीब सा कॉन्सेप्ट है। तो आप पहले अपनी राय दें कि जो सहाफ़त कर रहा है वो बेहतर सियासत कर सकता है या एक आदमी बराह रास्त सियासत में आता है। जी मैं समझता हूँ कि बतौर सहाफ़ी अगर मसाइल को समझने वाला कोई शख्स होता है माशरे में, वो सहाफ़ी होता है। और एक अच्छा सहाफ़ी जब मसाइल को समझता है, जब उसको पता होता है मसाइल कहाँ पे से आते हैं, कहाँ पे खर्च होते हैं, अगर वो फील्ड में आएगा तो वो उन लोगों से बेहतर परफॉर्म करेगा जो अपने आप को महज किसी की वजह से फील्ड में मुतारफ़ करवा के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो इलेक्शन में आ रहे हैं उनके पास कोई विजन नहीं है। मैंने इंशाल्लाह हमने मंशूर भी दिया है और इस पे जो है हमारा विजन है कि बतौर सहाफ़ी मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करूँगा इंशाल्लाह इस सियासत में। बतौर सहाफ़ी हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये हमसे मुखातिब है इस वक्त मिर्ज़ा सज्जाद। अगला इनसे सवाल करेंगे कि आपने हालिया दिनों में एक अपना असासाजात का सिलसिला ओपन किया, तो क्या राय रखते हैं कि तमाम जैसे MLA या जो बाकी लोग हैं MPA पाकिस्तान में बनते हैं या MLA, वो अपने असासाजात के दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो यहाँ छोटे लेवल पे भी ऐसा क्यों कर होना चाहिए या नहीं, या है नहीं तो क्यों नहीं? और दूसरी बात ये बताइए कि इलेक्शन जीतने के बाद आप क्या जो स्कीम लेंगे, पहले उसको अपने घर ले जाएंगे और अपनी गलियों में अपने अजीज़ों के पास और किसी दूसरे को भी मुस्तफीद होने देंगे या नहीं? जी बात कीजिए। 2 सवाल हैं। बड़े ज़बरदस्त सवाल किए आपने। ये जो असासाजात की बात की आपने, ये असासाजात इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूँ कि जब नामजदगी के फॉर्म जमा करवाए हमने, उनको मांगने चाहिए थे कि तमाम उम्मीदवारान जो कौंसलर के उम्मीदवार हैं वो अपने असासाजात जमा करवाएँ। लेकिन बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह कोई जामिया मनसूबा उसके पास नहीं था। मैंने सोचा कि कल जब इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे, 5 साल के बाद जब दोबारा फील्ड में आएंगे तो लोग मुख्तलिफ सवाल उठाते हैं, सवाल उठाएंगे, तो क्यों ना अपने आवाम को ये बताया जाए
کہ آج میں کیوں، کل میں جب فارغ ہوں گا تو کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس، میں کرائے پہ مکان میں رہتا ہوں، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس کوئی بیوی کا زیور نہیں ہے، میرے پاس کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے. میں پیدل چلتا ہوں، لوگوں کے مسائل کی بات کرتا ہوں، لوگوں کے مسائل پہ لکھتا ہوں. اور جب میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، عوام نے مجھے اعتماد دیا، تو انشاءاللہ ذاتی مفاد جو ہے نا، اپنا ذاتی کام سب سے آخر میں ہوگا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بلدیہ کے فنڈس ہر بار جو ہے نا، ہر مہینے کے آخر پہ بتایا جائے گا عوام کو کہ ہم نے اتنا ہمیں فنڈس ملے، ہم اس کو کہاں کہاں پہ خرچ کریں گے، لوگوں کی رائے سے بہتر جگہ پہ خرچ کریں گے. اور جو اپنا میرا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ جب جیتیں گے تو بھمبر شہر کو ایسا کلین اینڈ گرین کریں گے کہ دنیا مجھ تو یاد رکھے گی. ایسا جیت کے ایسا منظرنامہ پیش کریں گے کہ دنیا اس کو یاد رکھے گی، اس کو محسوس کرے گی. تو بات یہ بتائیے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انفلوئنس یا ان کے ساتھ منسلک ہو کر ان کے ٹکٹس پر ووٹ لینے کا معاملہ، کیا اس کا کوئی بینیفٹ ہے یا تعارف فائدہ دے رہا ہے، یہ بتائیے. اور آپ چونکہ جماعت اسلامی سے منسلک ہیں اور بیک سائڈ پہ ہم آپ کے جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی بڑا کلیئر ہے، اس بات کو ذرا جامع اور سمجھ کیجیے گا کم لفظوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت عرصہ سے جماعت اسلامی سے ہیں، اور جماعت اسلامی کو ہم جیسے کیسے بھی حالات رہے ہیں سپورٹ کیا ہم نے. ہماری فیملی جماعت اسلامی سے متعلق ہے، وہ میں ہر حال میں سپورٹ کرے گی. لیکن اس الیکشن میں لوگ جماعت اسلامی کے بعد مجھے پی ٹی آئی کے دوست بڑی سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے نولی کے دوست بڑی سپورٹ کر رہے ہیں. ان کا کہنا صرف یہی ہے کہ جو ہمیں فیلڈ میں جو ہمارے وارڈ میں جو لوگ ممبران آئے ہیں، جو کونسلر صاحبان آئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آپ سے بہتر آپشن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ ساتھ میرا ذاتی کریکٹر بھی ڈسکس ہو رہا ہے، جس کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے. ناظرین، بہت اہم بات تھی جو ہمارے امیدوار وارڈ نمبر 6 سے میونسپل کمیٹی بھمبر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بات پارٹی کی بھی ضرور ہے، لیکن پارٹی کا تو تعلق ہے، اس کو میں نے منسلک رکھا اور میری وابستگی نظریاتی اور اخلاقی اور سیاسی ہر حوالے سے تھی. لیکن اہم بات جو انہوں نے کی، جو میں بھی پازیٹیولی سپورٹ کرتے ہوئے گوش گزار کر رہا ہوں، کہ پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو کرپٹ عناصر بھی پارٹی ٹکٹ پر آتے ہیں تو پھر وہ کرپشن کو ہی پروموٹ کریں گے اور پارٹیوں کے مفادات اور مجبوریاں ہوتی ہیں. جبکہ بنیادی طور پہ جو مرزا سجاد صاحب جرنلسٹ بھی ہیں اور اب سیاستدان کے طور پر بھی فیلڈ میں ہیں، انہوں نے جو بات کی وہ سم اپ ہوتی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں کہ بنیاد کردار ہے اور ہر چیز کردار کے گرد گھومتی ہے. اچھا جی، آپ چونکہ بہت سی باتیں کہنی ہوگی آپ نے، ہمارا کلپ لمبا ہو رہا ہے، آپ خود ہی کچھ پیغام دینا چاہیں جو کہیں تاکہ ہمارے اور لوگ، فیلڈ کے لوگ، جو ممبر لوکل کونسلر ہیں، بلدیہ میں، ٹاؤن کمیٹیوں میں، ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں، وہ بھی اس سے کچھ گین کریں، الیکشن کمیشن کو بھی کچھ مواد ملے. اور یہ بھی ساتھ بتاتے چلیں کہ الیکشن اگر لیٹ ہوتے ہیں تو مؤخر ہوتے ہیں تو کیا رد عمل ہوگا اور کیا اس میں فائدہ ہے، کیا نقصان ہے. جی، میرا یہ آخری سوال تھا. شکریہ. یہ آپ کا آخری سوال ہے، بڑا لینتھی سوال ہے. میں اس کا مقصد جواب یہ دوں گا کہ الیکشن کمیشن نے چونکہ مسلسل ابہام رکھا ہے، اگر یہ الیکشن نہیں بھی ہوتا، فی الوقت نہیں بھی ہوتا، ہم پوری طرح فیلڈ میں ہیں. ہم جب تک الیکشن نہیں ہوتا اس وقت تک فیلڈ میں ہے. لیکن اگر الیکشن نہ ہوا تو ہم احتجاج کے طور پہ یہاں پہ ہمارے پاس کی منصوبہ ہے، اس منصوبے کے مطابق ہم تمام جو نمائندے الیکشن لڑ رہے ہیں، اسپیشلی آزاد امیدوار، ان کو ہم ساتھ لے کے ایک بھرپور مہم چلائیں گے اور اس الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ اس الیکشن کو بہت آگے نہ لے جائے. یہ قانونی حصہ بن چکا ہے، یہ الیکشن ہوگا بہرحال. ایک تو یہ چیز یہ ہے. دوسری چیز میں ووٹر سے یہ کہنا چاہتا ہوں، صرف اپنی وارڈ کے ووٹر سے نہیں، میں ممبر شہر کے ووٹر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی امیدوار آپ کے پاس آئے، آپ اس کا، یہاں پہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اس کا کم از کم پچھلے 5 سال کا کریکٹر دیکھیں کہ اس نے عوامی نمائندگی کے لیے کیا کچھ کیا ہے. کیا یہ صرف الیکشن کے لیے موسمی مینڈگو کی طرح فیلڈ میں آ گیا، یا 5 سال بعد جنرل الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ کسی امیدوار کی، کسی بڑے لیڈر کی جو ہے لیپا پوتی کے لیے وہ چونکہ آگے آگے ہوتا ہے اس لیے وہ یہاں پہ اس کو ٹکٹ مل گیا ہے. آپ ان کی جدوجہد کو دیکھیں کہ کم از کم پچھلے 5 سال میں انہوں نے عوام کے لیے، اس ممبر شہر کے لیے کیا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ امیدواروں کی ایک لمبی فہرست ہے. چند امیدواروں کے علاوہ
اکثر امیدوار کے پاس یہی ہے جن کو کوئی پتہ نہیں ہے، ممبر کے حدود دربے کا پتہ کوئی نہیں ہے، فنڈز کا کوئی پتہ نہیں ہے، گلنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو بڑی پارٹی کا ٹکٹ مل گیا اور ان کو شوق ہے الیکشن لڑنے کا اور ان کے پاس پیسہ ہے، تو وہ اس پیسے کی بنیاد پہ الیکشن میں آ گئے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ کہ ہم پیسہ خرچ کر کے الیکشن جیتیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے. اگر انہوں نے ممبر کو کلین اینڈ گرین دیکھنا ہے، صاف ستھرا محفوظ اور خوشحال دیکھنا ہے، تو پھر وہ ترازو کے نشان میں مہر لگائیں. ترازو کی ٹیم جب اقتدار میں آئے گی، بلدیہ کا اختیار ان کے پاس ہوگا، تو ممبر شہر آزاد کشمیر کا مثالی شہر ہوگا. شکریہ جی، بہت بہت. جی ناظرین، ہمارا یہ ویڈیو کلپ وائنڈ اپ ہوا ایک دو چار باتیں بتاتے ہوئے کہ ہم ان سے اگلے انٹرویو میں پوچھیں گے کہ جماعت کے ووٹ کیوں نہیں بڑھتے اور جماعت ٹکٹ دیتی ہے تب بھی صورتحال یہ ہوتا ہے کہ ووٹ لے لیں گے، اور پھر ان کے حلقے میں مسائل کیا کیا ہیں اور دیگر بہت سی باتیں جو اس وقت ناظرین محسوس کر رہے ہیں کہ بہت سی باتیں اور پوچھی جاتی، وہ ہم اگلے کلپ تک، اگلے قسط تک کہہ لیں، ہم مؤخر کر دیں. اور تب تک کے لیے آپ سے عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے AALI سپیس دے کے نیوز اور آل بیل اکاؤنٹ کو کلک کیجئے. چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.